آج ہم ان 3 اہم خبروں پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے علاقائی رکاوٹ میں بھارت کو صفاق دھچکا۔ دبئی ایئر شو میں دنیا کے سامنے تیجس طیارہ زمین بوس۔ پائلٹ کی ہلاکت نے 4 دہائیوں کی کوششوں پر سوال کھڑا کر دیا۔ ماہرین نے اسے ڈرامائی ناکامی قرار دیا جس نے تیجس کی برآمدات کو فی الحال ختم کر دیا ہے۔ دوسری خبر، ملاقاتوں پر نیا سیاسی جھگڑا۔ اڈیالہ جیل کے قیدیوں سے ملاقاتوں پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں آمنے سامنے۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے مریم نواز کی ملوث ہونے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو حتمی اتھارٹی قرار دیا۔ کیا جیل کے ضابطے صرف ایک جماعت کے لیے ہیں؟ تیسری خبر، کیا جمود ٹوٹے گا؟ مسلم لیگ کے سینیٹر رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش دہرا دی، مگر ساتھ ہی عمران خان پر سیاست نہ کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کا سخت الزام بھی لگایا۔ کیا ملک سیاسی بحران کے حل کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ان تینوں اہم پیش رفتوں کی مکمل تفصیلات اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ تیجس طیارے کا تباہ ہونا بھارت کے لیے بڑا دھچکا۔ پائلٹ کی ہلاکت اور 4 دہائیوں کی محنت پر سوال۔ سامعین محترم، دبئی ایئر شو میں عالمی خریداروں کے سامنے انڈین لڑاکا طیارے تیجس کا گر کر تباہ ہونا بھارت کے لیے ایک بہت بڑے قومی دفاعی ٹریفک کو پہنچنے والا ایک تازہ ترین اور سنگین دھچکا ہے۔ اس حادثے نے اس طیارے کی بیرونی منڈیوں میں جگہ بنانے کی کوششوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور اب یہ جیٹ اپنی بقا اور مقامی دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے شوکیس کے طور پر کردار برقرار رکھنے کے لیے انڈین فوجی آرڈرز پر ہی انحصار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس واقعے نے تمام تر توجہ اس علاقائی رکاوٹ کی طرف مبذول کرا دی ہے جو 6 ماہ قبل دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ کے بعد دونوں حریفوں کے درمیان شدت اختیار کر گئی تھی۔ آئیے اس واقعے کے سفارتی اور تکنیکی پہلوؤں کا گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ ایویشن کے ماہرین کے مطابق دبئی جیسے بڑے شوکیس ایونٹ میں طیارے کا کریش ہونا ایک ڈرامائی ناکامی کا پیغام دیتا ہے جو بھارت کی 4 دہائیوں کی کوششوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ شفاف تصویر مچل انسٹی ٹیوٹ فار ایروسپیس اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈگلز اے برکی کے مطابق یہ تصویر بہت شفاف ہے کیونکہ ایئر شوز میں ممالک اپنی بڑی قومی کامیابیوں کو ظاہر کرنے آتے ہیں اور حادثہ اس کے بالکل برعکس ایک ڈرامائی ناکامی کا سگنل دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پائلٹ ونگ کمانڈر نمنچ سیال کی ہلاکت کے ساتھ ہونے والا یہ عوامی نقصان اس طیارے کو بیرون ملک متعارف کرانے کی بھارت کی کوششوں پر ناگزیر طور پر منفی سایہ ڈالے گا۔ اگرچہ ماضی میں بھی بڑے ایئر شو جیسے پیرس ایئر شو میں روسی سخوئی سو-30 اور سوویت میگ 29 بھی کریش ہو چکے ہیں، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ فائٹر سیلز ہائی آرڈر سیاسی حقیقتوں سے چلتی ہیں جو ایسے یک وقتی واقعات کو بلاخر پسے پشت ڈال سکتی ہیں۔ تیجس پروگرام جو 1980 کی دہائی میں پرانے سوویت اوریجن میگ 21 کی جگہ لینے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اب بھی پیداواری اور سپلائی چین کے مسائل کا شکار ہے۔ طیارے کی تیاری میں ریاست کی ملکیت والی کمپنی ہندوستان ایرونوٹکس LTD کی سست روی کی وجہ سے میگ 21 کو بارہا توسیع دی گئی تھی اور وہ ستمبر میں ریٹائر ہوئے۔ HAL کے پاس اندرون ملک جدید MK1 ویریئنٹ کے 180 آرڈرز موجود ہیں، لیکن GE ایروسپیس میں انجن سپلائی چین کی مسائل کی وجہ سے ابھی تک ڈیلیوری شروع نہیں ہو سکی ہے۔ HAL کے ایک سابق ایگزیکٹو کے مطابق دبئی میں ہونے والے اس کریش نے فی الحال برآمدات کے امکان کو ختم کر دیا ہے۔ اب آئندہ برسوں میں توجہ صرف مقامی استعمال کے لیے پیداوار کو بڑھانے پر رہے گی۔ انڈین فضائیہ تیزی سے اپنے سکڑتے ہوئے فائٹر سکواڈرنز کے بارے میں شدید فکر مند ہے جو منظور شدہ 42 کی طاقت کے مقابلے میں اب صرف 29 رہ گئے ہیں۔ میگ 29 کے ابتدائی ماڈلز اینگلو فرینچ جیگور اور فرینچ میریج 2000 آئندہ برسوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تیجس کو ان کی جگہ لینا تھی لیکن یہ پیداواری مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ان خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت فوری خریداری پر غور کر رہا ہے جن میں مزید فرینچ رافیلز کے آپشنز شامل ہیں۔ بھارت 5th جنریشن کے طیاروں کے لیے بھی امریکہ کے F-35 اور روس کے Su-57 کی پیشکشوں پر غور کر رہا ہے۔ ایئر شو میں علاقائی رکاوٹ بھی بھرپور انداز میں نظر آئی۔ جہاں تیجس کریش ہوا وہیں اس کے حریف JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی دستہ بھی شو میں موجود تھا اور تیجس نے پاکستانی دستہ کی موجودگی میں ہی فضائی مظاہرے کیے تھے۔ پاکستان نے ایک دوست ملک کے ساتھ اپنے چین کے ساتھ مشترکہ طور پر
پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی سپلائی کے لیے ایک عارضی معاہدے پر دستخط کرنے کا انکشاف کیا جو JF-17 کی عالمی ساخت کو تقویت دیتا ہے۔ نمائش میں JF-17 کے ساتھ وہ میزائل بھی رکھے گئے تھے جنہیں پاکستانی اور چینی حکام کے مطابق مئی کے فضائی جنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے استعمال کردہ کم از کم ایک فرینچ رافیل طیارے کو گرانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ طیارے کے مینوفیکچرر PAC نے JF-17 کو بیٹل ٹیسٹڈ کے طور پر پیش کیا جو اس کی جنگی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انڈین حکام نے کہا ہے کہ تیجس کو مئی کے 4 روزہ تنازع میں فعال طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا اور اس سال جمہوریہ یوم پریڈ میں بھی اسے سنگل انجن طیارے سے منسلک حفاظتی وجوہات کی بنا پر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس واقعے نے واضح کر دیا ہے کہ تیجس کی طویل مدتی اہمیت بیرون ملک فروخت سے زیادہ بھارت کے مستقبل کے جنگی طیاروں کے پروگراموں کے لیے ایک صنعتی اور تکنیکی بنیاد فراہم کرنے میں ہوگی۔ لیکن فی الحال دبئی میں ہونے والا یہ المناک کریش بھارت کی دفاعی خود انحصاری کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ جیل میں ملاقاتوں کی اجازت کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے درمیان شدید سیاسی تنازع سامنے آیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب گورنر فیصل کریم کنڈی نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے امکان کو ایک بار پھر خارج کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے ایک تفصیلی رد عمل میں واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیدیوں اور ملاقاتیوں کے درمیان ملاقاتوں کے انتظامات یا ان پر اثر انداز ہونے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ محترمہ بخاری نے زور دیا کہ وزیر اعلیٰ کسی بھی سرکاری اہلکار کے کام میں ہرگز مداخلت نہیں کرتی اور جیل کے اندر تمام ملاقاتیں سختی سے مقررہ جیل کے قوانین و ضوابط کے تحت ہوتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جیل کے ضوابط کے تحت سیاسی ملاقاتوں پر واضح طور پر پابندی ہے اور ان تمام معاملات میں جیل سپرنٹینڈنٹ ہی حتمی اتھارٹی ہوتے ہیں۔ جیل حکام صرف قیدیوں اور ان کے قریبی خاندانی افراد کے درمیان ملاقاتیں کرواتے ہیں اور منظور شدہ ملاقاتیوں کی فہرست خود قیدی فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی قیدی کسی سے ملنا نہیں چاہتا تو جیل حکام زبردستی ایسی ملاقات کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات نے PTI بانی سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی حقائق پیش کیے اور KP کے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ PTI بانی کو ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت ہے اور وہ پہلے ہی اپنے وکلاء کے ساتھ 420 ملاقاتیں اور خاندانی افراد کے ساتھ 189 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ بشرا بی بی کے خاندان کی درخواست کردہ ملاقاتوں کو الگ سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود ہر ہفتے جیل کے باہر ایک ریلی نکالی جاتی ہے جیسے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں دی جا رہی ہو۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دوسروں کو لیکچر دینے سے پہلے خود قانون کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عظمہ بخاری نے ان پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ 9 مئی کے حملوں کے سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سیاسی اجتماعات کے دوران سرکاری افسران کو دھمکاتے ہیں۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایک بار پھر صوبے میں گورنر راج نافذ کرنے کے امکان کو مکمل طور پر خارج کر دیا ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی برطرفی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے گجرات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی حالیہ ملاقات کا مقصد صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کے فلاح و بہبود سے متعلق دیگر امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختون دہشت گردی کا شکار رہا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ عناصر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی غیر ضروری مخالفت کر رہے ہیں۔ گورنر کنڈی نے کہا کہ اب دہشت گرد تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور پولیس، فوج اور فرنٹیئر کانسٹیبلری پر حملوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے صوبے میں امن و استحکام کے لیے وفاقی حکومت اور مسلح افواج کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ صوبے میں تیل، گیس اور دیگر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں جو ملک اور صوبے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے PTI کو مذاکرات کی پیشکش دہرا دی۔ عمران خان سیاست نہیں ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेंटर और वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुल्क को घेरे हुए देरीना सियासी बहरानों को हल करने के लिए अपोजिशन जमात PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने इस मौके पर PTI चेयरमैन इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम लगाया। राना सनाउल्लाह ने ये बयानात आज फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिए, जहां इनके दामाद अहमद शहरियार ज़मनी इंतखाबात में PP 116 से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग अब भी इस हक में है कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए सियासतदान एक मेज पर इकट्ठे हों। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस गैर मशरूत पेशकश को याद दिलाया जो उन्होंने अगस्त में तमाम सियासी जमातों को मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए की थी। सेनेटर सनाउल्लाह ने जोर दिया कि जमहूरियत मुज़ाकरात के जरिए तरक्की करती है, ताहम उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की कि वो हमेशा डेडलॉक पैदा करते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की सियासी हिकमत अमली और जमात के एहतजाजी रवैये पर सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने कभी सियासत की ही नहीं। उन्होंने इमरान खान के इक़्तिदार में आने को मुल्क और अवाम की बदकिस्मती करार दिया। सनाउल्लाह ने कहा कि एक शख्स जेल में बैठा है और वहां से वो मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाना चाहते हैं। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात का हवाला देते हुए PTI के एहतजाजी मुजाहिरों की मजम्मत की। याद रहे कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुकूमत और PTI के दरमियान कई हफ्तों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात किसी ठोस नतीजे पर पहुँचने में नाकाम रहे थे और दोनों जमातों ने एक दूसरे पर मुज़ाकरात को पटड़ी से उतारने का इल्जाम लगाया था। हाल ही में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी वफाकी हुकूमत या अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद की थी। ज़मनी इंतखाबात के बारे में बात करते हुए सेनेटर सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग को वोट देने के लिए सबसे ज्यादा मुस्तहिक जमात करार दिया। उन्होंने हल्के में पोलिंग के अमल के हवाले से कोई शिकायत न होने का जिक्र करते हुए धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वोटिंग और गिनती का अमल सबके सामने है और अगर इसके बावजूद कोई वावेला मचाना चाहे तो इनके पास इसका कोई हल नहीं है। वोटर्स की कम टर्न आउट पर उन्होंने वजाहत की कि आम इंतखाबात में टर्न आउट 50 से 60% होता है, जबकि ज़मनी इंतखाबात में ये औसतन 25 से 30% ही देखा जाता है। उन्होंने मुस्तकबिल में 12 अक्टूबर 1999 या 2017 या 2018 जैसे किसी भी वाक़ये की शदीद मजम्मत की जब मुल्क के खिलाफ साजिश की गई और सियासत में नफरत और अदावत की सकाफत को दाखिल किया गया। सेनेटर सनाउल्लाह ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के नाम पर तरक्की का दौर वापस आने का ऐलान किया और कहा कि मुस्लिम लीग फैसलाबाद में 70 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे, जिनमें एक मेट्रो मंसूबा और पूरे शहर को साफ पानी की फराहमी शामिल है, शुरू करने वाली थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के पेश नज़र इन मंसूबों को वक्ती तौर पर रोक दिया गया ताकि कोई ये न कह सके कि ये सिर्फ इंतखाबात की खातिर किया जा रहा है।